السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم راعنا نہ کہا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہودی جو تھے وہ اس الفاظ کو بگاڑ کر اور اپنا بغض اور عناد نکالتے تھے، یعنی اس لفظ کو غلط طریقے سے بولتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے راعینا، راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا گڈریا، یا اسی طرح وہ کہتے تھے راعنن، راعنن کا مطلب ہوتا ہے احمق، جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم راعنا کا لفظ نہ کہو، بلکہ تم انظرنا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں اہانت کا شائبہ ہو، ادب اور احترام کے پیش نظر ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال اور اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم، کہ اتاری جائے تم پر، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے انسان تھے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی۔ آپ ایک عام سے انسان تھے اور ان کا خیال تھا مشرکین کا کہ نبوت کسی ہمارے سردار کے اوپر آنی چاہیے تھی، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور اہل کتاب جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ نبوت تو بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے تھی، یہ بنی اسماعیل کو کیسے مل گئی؟ تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ نہ مشرکین چاہتے ہیں اور نہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی خیر اترے رب کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہاں برحمتہ سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا اعلیٰ نسب والا ہونا یا کسی کا بہت مالدار ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو نبوت عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ پھر فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کر دیں ہم کسی آیت میں سے یا بھلا دیں ہم اس کو تو ہم لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔
الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نسخ کے لغوی معنی ہوتے ہیں نقل کرنے کے، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے لیے نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں سے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا۔ نسخ جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہوتا ہے مطلقاً نسخ، یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم اس کی جگہ لایا جاتا ہے۔ دوسرا کہلاتا ہے نسخ مع بقاء التلاوہ، یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن میں موجود رکھے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے تلاوت ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی آ جاتا ہے جو بعد میں نازل کیا گیا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں طرح کی آیات موجود ہیں، اور ناسخ کی جو تیسری قسم ہے ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، یعنی قرآن کے اندر ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ حکم موجود ہے ان کا اور ان کی جو تلاوت ہے وہ منسوخ ہے۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو یقیناً انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اسی طرح ننسہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، گویا ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا حکم نازل کر دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہی ہم نے اس کو مٹا دیا اور اسے نسی یا منسیہ کر دیا۔ تو اسی لیے یہودی جو ہے وہ تورات کو قابل نسخ قرار دیتے تھے، اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں، اور وہ جو مناسب سمجھے کرتا ہے۔ اس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اس کو وہ نافذ کرے گا، اور جس کو چاہے گا منسوخ کر دے گا۔ یہ اس کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، تو اس کی مرضی ہے وہ قرآن کے اندر سے کچھ احکام نئے اس کے اندر ایڈ کرے اور پرانے احکام مٹا دے، یا ان کی تلاوت کو باقی رکھے اور اس کا حکم منسوخ کر دے، یا حکم باقی رکھے تلاوت کو منسوخ کر دے، یا دونوں ہی طرح کی آیات قرآن کے اندر موجود ہو، نئی بھی اور پرانی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی تم کس بنیاد پہ یہ اعتراض کرتے ہو کہ قرآن کے اندر اگر نسخ موجود ہے تو یہ کوئی عیب ہے؟ یہ عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کی مملکت میں ہے ہر چیز۔ پھر فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں سے خطاب ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ یعنی کثرت سوال جو ہے اس کے اندر اندیشہ کفر موجود ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بدترین ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی جائے، یعنی اس کے کثرت سوال کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ منع کیا گیا کہ تم اس طرح سوال نہ کرو اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کس کس طرح کے سوالات کیے گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ،
اور وہ گائے والے واقعے میں تو آپ نے پڑھ ہی لیے کہ کتنی انہوں نے سوالات کیے تھے۔ تو کثرت سوال جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے۔ سوال کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کی غرض سے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ سوال جو ہے وہ عمل کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ بحث برائے بحث، یعنی مسلسل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث اور کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کی جائے، نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو کوئی کفر کو ایمان کے ساتھ بدل دے، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، تو ایسا شخص جو ہے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ جب سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں تو پھر بعض اوقات اس طرح کے سوالات دل میں آنے لگتے ہیں اور پھر بعض اوقات زبان پہ آ جاتے ہیں جو سراسر کفر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ فقط ضل سواء السبیل، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق بعد اس کے جب واضح ہو گیا ان پر حق، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی کوششوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے رہو، ان احکام اور فرائض کو جو اسلام کے اندر ہیں ان کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اہل کتاب کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، اسی لیے کہا کہ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم بھیج دے، اپنا حکم بھیج دے، یعنی یا تو ان کی موت واقع ہو جائے یا ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب آ جائے، تو تب تک کے لیے آپ کے کرنے کا کام یہ کہ معاف کرو اور درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ حکم دوبارہ آ رہا ہے۔ نماز قائم کرنا، اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا نماز قائم کرنا اور پڑھنا دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی ادا کرنے کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ ہر جگہ قائم کرنے کا لفظ ملے گا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کسی بھلائی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی کوئی بھی نیکی جو تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے، چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا معمولی سے معمولی کام بھی اگر تم کرو گے تو اس کو تم اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر کیونکہ اللہ تعالیٰ واقف ہے ان اعمال سے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی معمولی سے معمولی نیکی جو ہے وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے ان اعمال کا، کیونکہ بصیر وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وقالو اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا سوائے اس کے جو کوئی ہو یہودی یا نصرانی، تلک امانیہم یہ خواہشات ہیں ان کی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تلک امانیہم یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ صرف سوچ سکتے ہیں اس بات کو، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قل ہاتوا برہانکم ان سے کہو کہ دلیل پیش کرو کہ کہاں لکھا ہے کہ تم صرف جنت میں جاؤ گے اور باقی لوگ نہیں جائیں گے۔
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت صرف تمہاری آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے، جنت تو اس شخص کو ملے گی کہ جو اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دے۔ وجہ سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے، ویسے تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن چہرہ چونکہ انسان کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، تو اسی لیے وجہ کہہ کے پوری باڈی مراد لی گئی ہے کہ جو اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دے، اور پھر ساتھ ہی وہو محسن، وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، تو فلہ اجرہ عند ربی، کیا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔